بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس نئے کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا یہ کلاس کا ٹاپک ہے پولر ایکسپلورر کا پارٹ 1 میں پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آسانی سے میری ہر ویڈیو مل سکیں۔ آئیے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 سے 1906 تک ایمنڈسن 6 آدمیوں پر مشتمل عملے کو جوآ، جو اس کے شپ کا نام ہے، پر شمال مغربی گزرگاہ میں سے ایک راستہ تلاش کرنے کی مہم پر لے گئے۔ ایکسپیڈیشن مہم کو کہتے ہیں یہاں پر۔ The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. شمال مغربی گزرگاہ بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک، یہ سمندروں کے نام ہیں، بحر منجمد شمالی کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک سمندری راستے کا نام ہے۔ یعنی یہ ایک سمندری راستہ، نارتھ ویسٹ پیسج جو ہے یہ ایک سمندری راستے کا نام ہے جو کہ ان دریاؤں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ ڈیو ٹو دا ویری کولڈ ٹیمپریچرس، یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، بہت کولڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ دا ایریا از فروزن اوور، یہ جو ایریا ہے بالکل منجمد ہوتا ہے، برف کی طرح ہوتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم، زیادہ وقت یہ منجمد رہتا ہے۔ فار اے شارٹ وائل ایچ ایئر دا آئس اراؤنڈ دا لینڈ اینڈ دا نارتھ آف کینیڈا کین بریک آف انف ٹو الاؤ ویسلز تھرو۔ ویسل یہاں پہ جہاز کو کہتے ہیں۔ ہر سال کچھ وقت کے لیے کینیڈا کے شمال میں زمین کے گرد جمی ہوئی برف اتنی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے کہ کشتیاں، جہاز وغیرہ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ مطلب جب سال میں ایک کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے۔ جوآ واز اسمال انف ٹو پاس، جوآ جو ہے ایک چھوٹا سا جہاز ہے، انف ٹو پاس تھرو دیز واٹرز اوور دا شیلو ایریاز دیٹ وڈ ہیو ریکڈ بیگر شپس۔ جوآ جو ہے وہ اتنا چھوٹا جو شپ ہے کہ ان پانیوں میں سے اور اتلے یعنی شیلو اتلا ایریا حصوں میں سے گزر سکے جو کہ بڑے جہاز کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ ایریا جو ہے نا وہ ڈبو دیتی ہیں جبکہ چھوٹا جہاز اس سے گزر جاتا ہے۔ ڈیورنگ دا ونٹرس when the ship was frozen into ice the crew watched the inert۔ سردیوں کے دوران جب جہاز برف میں جمع ہوا تھا تو ان کا جو عملہ تھا یعنی جوآ پہ جو عملہ تھا وہاں رہنے والے انوئٹ باشندوں کا مشاہدہ کیا، کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کا مشاہدہ کیا کہ ان کا رہن سہن کیسے اور وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ who lived there and pick up important Arctic survival skill such as using dogs to travel by sledge۔ جو وہاں رہتے تھے اور ان سے قطب شمالی میں زندہ رہنے کے حوالے سے اہم مہارتیں سیکھی، یعنی اس عملے نے ان سے ان کا مشاہدہ کر کے یہ مہارتیں سیکھی، جیسا کہ برف گاڑی کے ذریعے سفر کرنے کے لیے کتوں کا استعمال۔ وہ برف گاڑی وہ کتوں کو استعمال کرتے تھے، ایک ایسی گاڑی ہوتی تھی جو کہ اس سے کھینچتے تھے کتوں کے ذریعے۔ These were useful on later expeditions to the North Pole۔ یہ قطب شمالی کی طرف جانے والی بعد کی مہمات میں مفید ثابت ہوئیں، کہ یہ والی جو انہوں نے راستہ تلاش کرنا تھا اس مہم میں، اور ان میں سے انہوں نے جو ہنر سیکھے تھے، انہوں نے جو سکل سیکھے تھے کہ کس طرح آپ سردیوں میں رہ سکتے ہیں، تو یہ بعد والی مہمات میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ ایمنڈسن آلسو اسٹاک اپ آن فورس ٹو ویئر which were much warmer than the woolen clothes۔ ایمنڈسن نے پہننے کے لیے گاز سے بنے ہوئے یعنی اس قسم کے کپڑے تھے، جس طرح ادھر فرس کو کہتے ہیں اس کپڑے کو، جہاں جس طرح آپ نے اس پہ لمبے لمبے بال نکلے ہوتے ہیں، اس قسم کے جو کپڑے تھے انہوں نے تیار کیے تھے گاز سے، تو ان سے بھی یہ گرم تھی جو انہوں نے اونی کپڑوں کے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جو اون کے کپڑے تھے وہ بھی
ان سے بھی یہ گرم تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز اپنے کمنٹس مجھے کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو فوری اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور